نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 12، بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کا بیان۔ عن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ وعن وابسة بن معبد رضی اللہ عنہ قال: اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم۔ فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حدیث حسن، رواہ الامامان احمد بن حنبل والدارمی فی مسندہما واللفظ للدارمی۔ ترجمہ: حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھلائی حسن سلوک کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور تجھے برا معلوم ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ اور حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا نیکی اور بدی کے متعلق سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس سے تیرا نفس اور دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور دل کو تردد اور شک میں ڈالے، گو لوگ تجھے اس کے خلاف اجازت اور فتویٰ ہی کیوں نہ دے دیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام دارمی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور لفظ دارمی کے ہیں۔ تشریح: اس حدیث میں جو دو مختلف راویوں سے مروی ہیں، نیکی اور بدی کی تعریف کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور بدی یعنی برائی کیا ہے۔ نیکی کی جامع معنی تعریف اس حدیث سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ نیکی حسن خلق، اچھے سلوک کا نام ہے۔ اگر تو خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، خواہ وہ عبادت کسی قسم ہی کی ہو، تو وہ نیکی ہے۔ اور اگر تیرا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہے، یعنی ان کا حق ادا کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی سنت پر چلتا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور اگر تیرا سلوک استاد، پیر، مرشد، ماں باپ، خویش و اقارب، اپنے بیگانے سب کے ساتھ اچھا ہے، یعنی تو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور اگر تیرا سلوک حیوانات کے ساتھ یعنی جانوروں کے ساتھ اچھا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک نیک سلوک اور اچھے برتاؤ کا نام بشرطے کہ اسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہو، نیکی ہے۔ اور گناہ یا برائی وہ ہے جسے تو لوگوں سے چھپا کر کرے، تیرا دل تجھے خود اس پر ملامت کرے اور نادم ہو، اور یہ چاہے کہ تیرے اس فعل اور اس کام کا پتہ یا اس بات کا پتہ کسی کو نہ ہونے پائے، بس اس کی تعریف اور نیکی بدی کی اس پہچان کے ہوتے ہوئے اب تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے دل ہی سے فتویٰ لے لے، یعنی دل ہی سے پوچھ لے کہ نیکی کر رہا ہے یا بدی۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میرے جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا کہ کیا تو نیکی اور بدی کے متعلق پوچھنے آیا ہے، یہ غیب سے تعلق نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر ہوا،
کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہ کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ ایک وحی ہوتی ہیں، یعنی ایک ایسی بات ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جائے، اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 لفظ لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔